اچھا جی، وہ جو عظمت قرآن والا جو ہم نے آپ لوگوں کو 2 دفعہ سنا ہے نا، اچھا اس لیکچر کے بعد اب آپ یہ کیجئے گا، وہ جو ایم سی کیوز پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ان سے ذرا کروا لیجئے گا، وہ پیپر پڑے ہوئے ہیں نا بعد میں اس لیکچر کے بعد۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ قرآن کا انسانی مطلوب، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم جو ہے وہ 3 تسلسل سے چیزیں جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں۔ پہلے جو سب سے پہلے لیکچر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے وہ کون سی بنائی ہے؟ انسان۔ کیوں بنائی ہے یہ ہم نے سمجھا تھا جو ہمارا سب سے پہلا لیکچر تھا۔ اب ہم نے یہ جانا تھا کہ جو اعلیٰ ترین نظم العین ہے، جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہم نے مقصد بنایا تو یہ پھر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کہاں سے معلوم کریں، ٹھیک ہے، وہ ہم کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ جی وہ اس کے پاس ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی عظمت، آپ سامنے آ گیا، قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ پھر ہم نے دیکھی، اور وہ کل رات کو بھی ہم نے اس کا اعادہ بھی کر لیا تھا۔ آج ہم یہ جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ تعمیر سیرت کا جو پروگرام قرآن مجید رکھتا ہے، تعمیر سیرت سمجھتے ہیں، اسی اپنی شخصیت کو انسان جو بنائے اس کے لیے وہ کون سے بنیادی خد و خال ہوں، وہ کون سے بنیادی فنڈامنٹلز ہوں، بنیادی چیزیں ہوں جس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو ہم ایک وہ شخصیت بن سکتے ہیں جو اللہ کو مطلوب۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہ اس لیے کہ یہ سمجھنا بھی آسان ہے اور ہم اس کو آرام سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں۔ سورہ مومنون آپ کو پتہ ہے سورت ہے، کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں بھائی، 18واں پارہ، شروع بھی اسی سے ہو رہا ہے نا۔ اس کا تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ 11 آیات ہیں۔ ان آیات سے سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے اور اس سے 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں صرف قرآن مجید کی ایک فہم کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید پہ ہمارے جو مفسرین قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا ہے، جو مسلسل اپنی زندگیاں جنہوں نے اس پہ صرف کی ہیں، انہوں نے یہ چیز قرآن مجید کے بڑے مقامات پر گزر کر یہ محسوس کی ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے یا وہ آیات جن پر صورتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت اہمیت رکھتی ہے، اس کی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے، کوئی چیز بھی غیر اہم نہیں ہے قرآن میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خلاصے وغیرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی توہین پر مبنی لفظ ہے۔ خلاصہ تو اس کا کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اضافی بیان کر دی گئی ہو، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ irrelevant آ گئی ہو، تو آپ اس میں سے بھائی بتاتے ہیں کہ بھائی اصل یہ چیز، یہ خلاصہ ہوا۔ تو قرآن میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے دیکھا کہ یہ جو آیتیں ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتی ہیں اور جس میں صورتیں ختم ہوتی ہیں،
تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی بڑی خصوصی اہمیت ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص بات اللہ کی طرف سے بیان ہوتی ہے، خاص بات، ہر بات خاص ہے، لیکن یہ سمجھے کہ اہم ترین بات اس میں اور آ گئی، اس لیے انہوں نے اس کے نام بھی مختلف دیے ہیں۔ جن آیات سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے ان آیتوں کو انہوں نے نام دیا ہے فواتح سور، یہ وہ صورتیں ہیں جن سے آیتیں ہیں جن سے صورتوں کا آغاز ہوا، اور جن پر اختتام ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں خواتیم سور، یعنی کہ یہ صورتیں جو ہیں ان آیات پر ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ مقام بھی اسی طرح ہے، یہ ہمارے ہاں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، ویسے تو سمجھانے کے لیے کوئی قرآن کا تقابل نہیں ہے شعر و شاعری سے، تو شعر و شاعری کے اندر آپ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں کہ جو شعر ہوتا ہے اس میں ایک مطلع ہوتا ہے، ایک مقطع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے اور آخری شعر ہوتا ہے، اس کے الگ الگ نام ہیں۔ تو جو شاعر ہوتا ہے سب سے پہلا جو شعر ہوتا ہے نا، اس پہ وہ اپنی پورا غور و فکر ڈال کے وہ شعر لکھتا ہے، کیوں کہ جب کوئی میری نظم پڑھے تو میرا پہلا ہی شعر جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کر جائے، متوجہ کر لے، اور جب وہ آخر میں اختتام کرے تو وہ جو اس نے پوری نظم پڑھی ہے تو پھر کوئی تاثر لے کر جائے۔ تو یہ شعر و شاعری میں ہے، لیکن اس کا کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام جو ہے اس لیے بھی اہم ترین ہو گیا کہ یہ ابتدا ہی سے ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ آپ اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو آپ کو یہ پتا ہے سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے 18 پاروا بھی شروع ہو رہا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس گن کر بتا دیے کہ مومن کون ہے، وہ کیا عمل کرے، لیکن آپ دلچسپی کی بات دیکھیں، یہ آیتیں ہیں 11، کتنی آیتیں؟ تو تاثر ایسا لگے گا کہ جیسے 11 آیتیں تو شاید 11 کوئی بڑے احکامات ہوں گے، لیکن ان آیتوں کا تجزیہ کریں تو آپ حیرت کریں گے کہ یہ 11 آیتیں تو ہیں لیکن احکامات بہت تھوڑے ہیں، تقاضے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اپنا انسانی مطلوب چاہتے ہیں وہ اس کے لیے بڑے تھوڑے سے تقاضے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا پلان اللہ نے نہیں دیا۔ ان آیتوں کا تجزیہ کریں، دیکھیں آیتیں 11 ہیں، اس کی جو پہلی آیت ہے اور آخری دو جو آیتیں ہیں، غور سے دیکھیں، یہ خبر پر مبنی ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ پہلی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ بے فلاح سے ہم کنار ہو گئے مومن، اس میں کوئی حکم تو نہیں آیا، کوئی عمل کرنے کو تو نہیں کہا، بتایا جا رہا ہے کہ فلاح سے ہم کنار ہو جائیں گے اہل ایمان، وہ جو مومن ہے۔ جو دوسری دو آیتیں اس میں بھی جو خبر ہے کیا، ان کو وہ وارث ہوں گے، اور کس کے وارث ہوں گے؟ وہ جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان 11 آیتوں میں سے 3 آیتیں تو خبر کی تھی، باقی کتنی بچی؟ 8، ٹھیک ہے۔ اب ان 8 آیتوں میں دیکھیے کہ 2 آیتیں وہ ہیں جو ایک حکم پر مبنی ہیں، وہ ہے نماز۔ یہاں دیکھیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز، اور نیچے آخر میں آ جائیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، 2 آیتیں نمازی کی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان آیت 8 میں سے 2 آیتیں مائنس ہوئیں، کتنی رہ گئی؟ 6۔ اب ان 6 آیتوں میں سے 3 آیتیں پھر ایک حکم سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ 3 آیتیں ایک حکم سے متعلق ہیں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حکم کتنے آئے ابھی تک؟ 2۔ اب ان 6 میں سے 3 نکل گئی، کتنی باقی رہ گئی پیچھے؟ 3۔ اب ان 3 آیتوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ 2 احکامات جو ہے وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے وہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے کتنے ہیں، یعنی کہ آپ جمع کریں گے تو پورے اس قرآن مجید میں ٹوٹل 5 احکامات ہیں 11 آیتوں کے اندر۔ آئی سمجھ میں؟ اتنا لمبا چوڑا پلان نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کا انسانی مطلوب ہے وہ بہت
آپ اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں، تو فوراً اس پر عمل کر لیں اور فلاح سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں، بات تو سمجھ میں آ گئی، ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دیکھیے پہلی آیت ہے قد افلح المومنون، فلاح سے ہم کنار ہو گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو ایمان لیا، جنہوں نے مان لیا اللہ کو، جنہوں نے مان لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، جنہوں نے آخرت کا اقرار کر لیا، وہ کیا ہو جائیں گے؟ فلاح سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ یہ فلاح کا لفظ کیا ہے؟ فلاح کیسے کہتے ہیں؟ کامیاب ہو جانا۔ دیکھیے ہمارا یہ جو وجود ہے نا، جس میں ہم، یہ جو ہماری جو جسم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مرکب وجود کا حامل ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو میں نے بتائی تھی بات۔ ایک ہمارا یہ جسمانی وجود ہے، حیوانی وجود، جو اینیمل بینگ ہے، یہ گوشت پوش کا انسان، اس کے وہی تقاضے ہیں جو ایک جانور کے ہیں۔ ہمیں بھی، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی سردی لگتی ہے، ہمیں بھی سردی لگتی ہے نا۔ وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ وہ سارے جملہ دیکھ، جو بھی آپ کو تقاضے نظر آئیں گے، جملہ تقاضے جو اس جسم کو رکائر ہے، وہ ایک حیوانات اور ہم میں مشترک ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو بڑی مختلف ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا انر، روحانی وجود۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات کئی دفعہ اس مثال سے بھی سمجھائیے۔ اب یہ روحانی وجود جو ہے، یہ انسان کی اصل حقیقت ہے۔ یہ انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان کا جو اندر وجود بنا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ اندر ان بلڈ جو ہے روحانی وجود، وہ انسان کا سب سے اہم ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو فلاح فلاح کا کہتے ہیں، اصل میں یہ جو جتنے بھی مادے عربی میں آتے ہیں نا، فلق، فالق و حب و نوا، قل اعوذ برب الفلق، یہ اس میں فاطر السماوات والارض، یہ جو اس میں فا سے جو مادے عموماً آتے ہیں تو اس میں کسی چیز کے پھاڑ دینے کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ فلاح سے ہم کنار ہو گئے، یعنی جنہوں نے اپنی جو حیوانی وجود ہے اس کو پھاڑ کر اپنی روحانیت کو نکال لیا۔ تو وہ کون کرے گا؟ جو ایمان لے کر آئے گا۔ وہ کیا، ایک تو وہ ہے کہ جو جانور کی طرح پڑا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شادی کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ نہیں، میری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کھاؤں پیوں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، بلکہ میری زندگی تو اصل میں جس خالق نے مجھے بنایا ہے اس کے بارے میں جانوں، اس کا منشا سمجھوں، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ جانوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس حیوانیت کا پردہ چاک کیا اور اپنی روحانیت کو ظاہر کر دیا، وہ فلاح سے ہم کنار ہو جائیں گے، وہ اہل ایمان۔ ٹھیک ہے، اب ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے۔ نماز کی اہمیت، اس کی عظمت کا بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے ہر بچہ، ہر شخص اس بات کو ازبر کرتا ہے کہ ہمارے دین میں ایک لازم ستون کی حیثیت اس کی ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ نماز ہی ہے جو انسان کے اندر کفر اور اسلام کی تفریق کرتی ہے۔ بین الکفر والاسلام الصلاۃ، ہے نا، اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی شے کیا ہے؟ نماز۔ اب نماز کے بہت سارے اسلوب ہیں، ایک اس کی حفاظت ہے ظاہری، جو ہم اس کے آداب استعمال کرتے ہیں، اس کے ارکان ہیں، لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے کسی چیز کا، اور ایک نماز کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشوع و خضوع، نماز میں احساس پیدا کرنا، عاجزی پیدا کرنا۔ دین کا یہ جو بنیادی ستون ہمارا ہے نماز، اس کی روح اصل جو قرار دی گئی ہے وہ خشوع و خضوع پیدا کرنا۔ ایک انسان جب، یہ آپ جب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس بھائی یار بس اب بہت ہو گیا، اب بس اب کوئی کام نہیں، بس بس بہت کر لیا۔ جب آپ نماز کے لیے یہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے تمام دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ دیا، اب آپ اللہ کے لیے یکسو ہو، بس اب کوئی کام نہیں ہے، اب یہ صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ نماز براہ راست کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے نا مسلم شریف میں، بڑی زبردست، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس میں آپ سورہ فاتحہ کی تمام چیز پڑھیں، وہ ایک کمیونیکیشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کہ دنیاوی معاملے میں بھی کتنی بد اخلاقی ہے، آپ دیکھیں، آپ کہیں بیٹھے ہوں کسی محفل میں، آپ کے ساتھ دو چار لوگ بیٹھے ہوں، اور آپ اپنے برابر میں یا دائیں یا بائیں کسی کو مخاطب کر کے اس کا نام لے کے کہیں کہ ذرا میری بات سنیے گا، اور وہ شخص آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ نے منہ کہیں اور کر کے بات شروع کر دی، تو وہ جس شخص کو آپ نے بلایا تھا، مخاطب کیا تھا، وہ کیا سوچے گا آپ کے بارے میں؟ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ یار یہ کس قدر بد اخلاق انسان ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، مجھے آواز دی ہے، مجھے متوجہ کیا ہے اپنی طرف، اور منہ ادھر کر لیا۔ تو یہی چیز جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نماز میں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فرشتوں کی محفل میں، کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرا عبد، یہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن اب صاحب جو ہے نماز کر کے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، انہوں نے طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہیں وہ نماز کی چیزیں، سبحانک اللہم و بحمدک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اللہ اکبر، چلو یہ نماز ہو رہی ہے۔ اب وہ ظاہری شکل تو ہو رہی ہے، لیکن وہ تو اس کی یاد گزر گئی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یا وہ دوسری جو بڑی عظیم ثنا ہے، اللہم باعد بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یاد کریں ایک ہی پہ نہ اٹکے رہیں ہمیشہ، وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ پھر جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع۔ اللہ تعالیٰ کی جو نماز ہے، جہاں اس کے ظاہری چیزوں کی اہمیت ہے، اس میں قرآن مجید کی انفسائز کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ خشوع و خضوع۔ ایک تو نماز کو پڑھنا، یہ اس کا ظاہری، وہ جو آخر میں آئے گا، اس کا ایک وہ پہلو ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، فکر لگی رہتی ہے انہیں اپنی نماز کی۔ اب اس حفاظت میں ہر چیز ہے، استنجا سے لے کے وضو سے لے کے ہر چیز، اس کی فکر کرنا کہ میرا استنجا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں پاک ہوں کہ نہیں، وضو میرا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اکثر لوگ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کی حفاظت ہے، وقت پر نماز کو ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے، حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ جب موڈ آیا پڑھ لی، جب موڈ نہیں آیا تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی، ہوش ہی نہیں ہے، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے، یہ سب حفاظت میں ہے۔ تو یہ وہی کسی کہا تھا نا علامہ اقبال نے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یہ بے حجابی ہے جو مدح کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا سامنے آئی؟ نماز میں خشوع و خضوع۔ دوسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ کیوں آیا؟ دیکھیے، جو شخص، جو اہل ایمان فلاح جو پانا چاہتا ہے، جب تک اس کا فوکس آخرت نہیں ہوگی، جب تک وہ آخرت اورینٹڈ نہیں ہوگا، اس کی سوچ، اس کی فکر ہر وقت آخرت پہ نہیں لگی رہے گی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا جو انسان مطلوب ہے اس کو حاصل کر سکے۔
یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ مجھے آخرت پہ اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اعراض عن اللغو ہے، یہ براہ راست اس کے تصور آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ نماز 5 وقت میں مسلسل اللہ اور اس کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، اور لغو سے پرہیز کرنا، لیانی باتوں سے کرنا، بیکار باتیں، وقت ضائع کرنا ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میری نماز نکل گئی۔ اس سے انسان کا جو تصور آخرت ہے جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو انسان مطلوب ہے اس میں جو وہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ، قرآن قرآن کے مطابق اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے اسی کھیتی سے ہی فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ کہا اس کا پھل جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ انسان کے لیے قیمتی ہے، اور وہ بندہ مومن اس وقت کو کسی بھی لخت کام میں ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بتائیے، یہ جتنا وقت گزر رہا ہے کسی وقت بھی انسان کو موت آ سکتی ہے نا؟ سوچیں میں کسی لایانی کام میں لگا ہوا تھا، کسی غفلت میں پڑا ہوا تھا، اور اس حالت میں موت آ جائے، تو دوسرا تقاضا جو قرآن کا وہ اعراض عن اللغو، لغو باتوں سے پرہیز۔ اب یہ لغو باتیں کیا ہیں؟ ہر وہ کام جس میں نہ انسان کو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ تاش کھیل رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں، کئی گھنٹے نکل گئے، لیڈو کھیل رہے ہیں گھنٹوں نکل گئے، منع نہیں کر رہا، لیڈو کھیلا جا سکتا ہے لیکن اس کا کوئی وقت ہوتا ہے نا۔ سارا دن اسی میں لگے ہوئے ہیں، پب جی گیمز کھیلے جا رہے ہیں، راتیں جاگی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ واٹ از دس؟ یہ اس شخص کا تصور نہیں ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، جو آخرت کو اپنا مقصد بنا رہا ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا، یہ اس کا طرز عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بندہ مومن میں یعنی قرآن مجید جو آپ کی سیرت بنا رہا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اعراض عن اللغو، لغو باتوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن منع نہیں کر رہا، آپ انٹرٹینمنٹ بھی لیں، فن بھی کریں، لیکن وہ اتنا غالب آ جائے آپ کی زندگی پہ کہ صبح دوپہر شام رات آپ کو ہوش ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ کرکٹ کے میچز دیکھے جا رہے ہیں تو جناب سارا وقت اسی میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، دیکھیں منع نہیں ہے، تو حرام نہیں ہے۔ تو دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اعراض عن اللغو، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے کہ میری پرائورٹی کیا ہے۔ اعراض عن اللغو، پہلی چیز نماز میں خشوع و خضوع، نمبر 2 اعراض عن اللغو، تیسری چیز الذین هم والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پر فاعلون مسلسل کاربند رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری پتہ کیا ہے؟ دولت۔ وہ جو سیلف میں نا دولت، اقتدار اور شہرت، وہ تو مقصد کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن مجید میں جو بیان کیے نا، سورہ آل عمران میں آپ کو یاد ہوگا، حب الشہوات من النساء والبنین والبنات، اور ساری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر وہ جو 8 محبتیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ ساری تفصیل وہاں آئی ہے نا۔ تو وہاں یہ ساری معاملات کیا ہیں؟ ان میں سب سے ٹاپ ہے انما المال والاولاد، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑا انسان کے لیے جو مسئلہ ہے، جو کمزوری انسان کی ہے، جس پہ اس کا پانی مرتا ہوا ہے، دولت، مال۔ تو انسان کے اعلیٰ جو اوصاف ہیں، اس کی جو اقدار ہے، جو اس کی شخصیت کو بنانے والی، جو نشوونما کرنے کے لیے، اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ مال۔ لہٰذا اس مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے لازم کر دیا گیا کہ زکوٰۃ نکالو، کرو خرچ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں انفاق کرو، اللہ کے معاملے میں مال خرچ کرو، اور اتنا مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں
پورا قرآن مجید پڑھ جائے، جو سب سے بڑا اجر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے رکھا ہے کسی چیز کا، وہ رکھا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق کرنا۔ پتہ ہے کتنا اجر ہے؟ 700 گنا، 700 ٹائمز۔ ایک مقام پہ بتایا کہ جو تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا تمہیں دے گا۔ جو بھی نیکیاں تم کرو گے، بھلائی کرو گے، تو جو کسی کو سزا ہے تو وہ اتنی ہی ہے جتنی اس نے کی، لیکن جو اجر وہ کرے گا، جو نیکی کمائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا اس کو۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 روپیہ دیا تھا، آپ کو 10 روپے کا اجر مل گیا، سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچیں جو مال خرچ کرنا ہے اس کا اجر قرآن مجید میں کیا بتایا؟ 700 ٹائم، یعنی کہ 1 روپیہ آپ نے خرچ کیا تو 700 گنا، 700 روپیز آپ کو جو ہے اس کا اجر مل رہا ہے۔ یہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی محبت کم ہو، یہی دولت ہے جو انسان کو در بدر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی صوفی کا قول ہے، یہ در کی محبت تجھے ٹھکرائے گی بابا، در در کی ٹھوکریں کھلوائے گی بابا۔ اس کے لیے انسان جو ہے وہ حرام کھانے پہ بھی مبتلا ہوتا ہے صرف اس دولت کی خاطر۔ تو تیسری چیز کیا آئی؟ زکوٰۃ دینا، اپنے مال کی محبت کو کم کرنا۔ اب آ جائیں تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری یہ شخصیت بنائی ہے، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ جذبہ ہے نا، وہ سیکس کا ہے۔ یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ نہ ہونا تو پھر لوگ شادیاں بھی نہ کریں، لیکن یہ جذبہ اللہ نے رکھا اس لیے تاکہ لوگ گھر گرہستی ایک معاشرہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی نظام بنانا ہے، ایک گھرانہ اس پہ بننا ہے، معاشرہ ڈیولپ ہونا ہے۔ تو یہ جذبہ قوی ہے تو پھر انسان شادی کرتا ہے نا، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اس جذبے کے تحت۔ لیکن جتنا یہ موزور گھوڑا ہے، اس کو لگام بھی ڈالنی ضروری ہے، تو اس کے لیے جائز راستے قرآن مجید نے دے دیے ہیں اور ناجائز راستوں کے اوپر بندش لگا دی ہے۔ اس لیے دیکھیں اس میں 3 آیتیں آئی ہیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مزور نہیں ہوتی ان کی شرم گاہیں، ادھر ادھر سٹیئرنگ ادھر ادھر چکروں میں نہیں رہتے، لیکن کیا حفاظت کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیگموں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ملک یمین لونڈیاں ان کے، فإنہم غیر ملومین، تو پھر اس پہ ملامت نہیں ہے، اس پہ کوئی ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ تصور کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جائز فعل ہے، کیونکہ بعض مذاہب کے اندر ایک شادی کرنا بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کے ساتھ یہ کشتی دین نہیں چاہتا، اس نے اجازت دی ہے اور بتا رہے ہیں کہ اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے شادی کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کو اجر کیا ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ محترمہ جو اللہ نے جائز راستے رکھے ہیں اس کو چھوتے ہیں، اس پہ بھی اجر۔ لیکن پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ قرآن کا انسان مطلوب، اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتا رہے تقاضے وہ بننا چاہتے ہیں، اس کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں کہ میں وہ انسان بنوں جو قرآن چاہتا ہے، تو اس میں چوتھی چیز کیا ہے؟ حفاظت فرض۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا ہے نا کہ 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، اپنی یہ زبان جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان میں، اس کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو۔ اس جذبے کو ایک نظم میں رکھا گیا، اس کے جائز راستے کھولنی ہیں، جن کے لیے ابھی راستے نہیں ہیں ان کے اگر ان کو معاملہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ وہ کسی طرح جو ہے پھر اپنے روزے رکھیں، اپنے آپ کو روکیں اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ کبھی گناہ میں نہ پھیلو۔ اب اس کے بعد باقاعدہ یہاں فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس کے علاوہ کوئی طریقے ڈھونڈے،
اب یہ جب ابتغاء وراء ذالک جو ہے، اس میں آپ بہت سارے طریقے جو بھی اس وقت ہمارے نوجوان ہر طرح سے اوٹ پٹانگ جو بھی اس کے خلاف چیزیں کرتے ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو بھی ایک طریقے اختیار کریں گے تو فَأُولَٰئِکَ کہاں گیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ پھر حد سے گزر جانے والے، وہ پھر لمٹ کراس کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو پھلانگ رہے ہیں. وہ جو باؤنڈری لگائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں پار کرنی، وہ اس کو پامال کر رہے ہیں. عادون یہ ہے جی چوتھا تقاضا، دوبارہ گنے. پہلا جلدی جلدی نماز میں خشوع و خضوع، دوسرا لغو اعراض عن اللغو، تیسرا مال خرچ کرنا زکوٰۃ دینا، چوتھا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا. اب آ جائیں پانچواں تقاضا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. یہ امانت اور عہد، دیکھیے یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میں، اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امانت اور عہد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہماری زندگیوں سے دو چیزیں نکال دیں تو ہمارا جو معاشرتی ہے، یعنی کہ گھر کا بھی تقاضا جو ہے وہ اس کا شرازہ بکھر جائے گا. ایک باپ کو بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہوگا، بیٹے کو باپ پر بھروسہ نہیں ہوگا، بیوی کو شوہر پر نہیں ہے اور شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں. جب امانت اور عہد کی پاسداری نہیں ہوگی، جب گھروں میں یہ معاملہ نہیں ہوگا تو کیسے ممکن ہے؟ ایک بیٹا جو ہے وہ ہر وقت گھر میں چوریاں کر رہا ہے تو ماں باپ کیا کریں گے بتاؤ؟ کتنی چیزیں سنبھالیں؟ وہ گھر کا سامان لے کے بیچے جا رہا ہے، کیا کریں گے؟ اس قدر زندگی ان کی اجیرن ہو رہی ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں لگتی ہے قیمتی وہ جا کے باہر بیچاتا ہے. کیا کریں؟ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. یہی گھر کے اندر ہو رہا ہے اگر تو ایسی چیزیں یہ سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو چھوٹے لیول. تو ہمارا معاشرہ جو ہے اجتماعی وہ دو چیزوں پہ ہی جڑا ہوا ہے، وہ ہے امانت. یہ اس کو تھوڑا بڑھا لیں آگے. معاشرے میں اگر ایسے لوگ ہیں، آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اگر جو امانت ہے آپ اس کے استاد کے پاس، وہ آپ کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں رہا، اپنا وقت دے ہی نہیں رہا، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ آپ کا نقصان کر رہا ہے. اس طرح آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اتنا وقت یہاں لگا رہے ہیں، سارا دن یہاں رہتے ہیں، اور نوجوان ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، والدین کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یونیورسٹی کالج کے اندر، لیکن وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. وہ باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چیٹ کر رہے ہیں. اسی کو اور اوپر لے جائیے، ایک دکاندار امانت میں خیانت کر رہا ہے، اسی طرح ایک ہمارا ملک کا سربراہ ہے اس کو امین بنایا گیا، وہ اس میں خیانت کر رہا ہے. یہ تو پورا معاشرہ ہمارا جو ہے وہ کیا ان دو چیزوں پہ جوڑا ہوا ہے، کیا امانت اور دوسرا عہد. اور عہد کو آپ کو سمجھتے ہی نہیں. یہ تو میں نے امانت کی مثال دی، اب عہد کو دیکھ لیجئے. عہد ہمارا ہاں ہاں جی میں تو بالکل بس ہو گیا جی ڈن، چلو جی. اگلے دن کیا ہوا جی؟ وہ یار نہیں بھائی یار وہ فلاں یہ کیا ہوا؟ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ عہد کو کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے اوفو بالعقود ان عہد کان مسئولا، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ جتنے نیکی کے معاملات میں یعنی ابھی ہم آئے پھر نیکی کا تصور پڑھیں گے وہاں پر بھی آئے گا، ہر جگہ پر یہ چیز ہائی لائٹ ہے کہ وہ اپنی امانت، یہ آپ سورہ معارج میں بھی پڑھیے گا وہاں پر بھی ہے کہ اپنے عہد کی پاسداری کرنا. اس لیے دیکھیں جب عہد کر کے اگر اللہ سے بھی عہد کیا اور توڑنا پڑ گیا تو اس کا وہ کفارہ پڑا ہے نا. ایسے نہیں توڑ سکتے آپ، اس کا کفارہ ادا کریں. عہد کیا آپ نے، مذاق بات ہے کوئی؟ اس کو ہم سیریس لیتے نہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہے. جہاں نماز کے بارے میں کہا ہے
کہ پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ عہد کے بارے میں بھی کہا ہے پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، درس قرآن کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی عہد کو پورا نہیں کر رہا، لوگوں سے عہد معاملات میں کمی کوتاہی کرتا ہے، پکڑا جائے گا وہ آخر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انسانی مطلوب کی جو تعمیر شخصیت بنا رہے ہیں اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ اپنی امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ جو انسان دنیاوی معاملات میں امانت اور عہد کی پاسداری نہیں کرتا تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا، اللہ کی دی ہوئی امانت کو وہ پورا کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ پانچواں تقاضا آ گیا۔ اب آ جائیں جی، یہ 5 تقاضے ہو گئے۔ اب چھٹا تقاضا کیا ہے؟ یہاں دوبارہ آ جائیں، چھٹی بات کیا؟ وہی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت۔ گویا یہ کہ اب تمہارے سامنے یہ آگے 5 تقاضے، اب اول بھی نماز اور آخر بھی، دیکھیں یہ نماز اور نماز بریکٹ کے اندر یہ 4 چیزیں آ گئی۔ یہ تمہاری جو نماز ہے نا، یہ تمہاری یہ یہاں سے حفاظت اور یہاں سے خوشی حضور، یہ تمہارے ان تمام معاملات کے اوپر ہائی لائٹ ہیں۔ تو ٹوٹل 5 تقاضے ہیں، نماز، زکوٰۃ، یعنی اعراض عن اللہ، مال خرچ کرنا، زکوٰۃ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، عہد اور امانت کی پاسداری کرنا۔ یہ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے یہی تقاضے آئے، اس سے زیادہ کوئی لمبا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ جو شخص یہ اگر کر لے گا، اپنی شخصیت کو اس تعمیر کر لے گا، یہ قرآن کا انسان مطلوب بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ لوگ اولئک هم الوارثون، یہ وارث بنائے جائیں گے، ان کو میراث ملے گی، وراثت ان کو ملے گی، کس چیز کی؟ الذین یرثون الفردوس، اس کی وراثت ملے گی، کس کی؟ فردوس، یہ جنت کا خاص اعلیٰ مقام ہے فردوس، جنت خالی نہیں ہے، جنت الفردوس وہ ملے گی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ کوئی لمبا چوڑا چارٹ، کوئی کہا ہے کہ لمبے لمبے کھڑے ہو جاؤ راتوں کو اپنے پاؤں سجا لو؟ تقاضے لمبے نہیں، تھوڑا سا تقاضے، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ قرآن مجید کی شخصیت کا بننا، جو بنیادی فنڈامنٹل ہے، یہ بنیادی ہے، یعنی کہ 100 میں سے 33% نمبر لینے نا، یہ کر لو۔ اگر تمہیں آگے نمبر لینے ہیں، وہ پھر سورہ ہم پڑھیں گے، وہ معاملات پڑھیں گے سورہ فرقان کے اندر باتیں آئیں گی، لیکن وہاں پر پھر آپ کو ملے گا کہ نہیں، یہ تو پھر راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو آپ کے ذہن سے محو کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔